خاص طور پر جو سینٹرل دوحہ کا جو ایریا ہے اس کے لیے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. اس کے علاوہ بسوں کے لیے، پبلک بسز اور ٹیکسی کے لیے ایک لین کو، ایک ٹریک کو ڈیڈیکیٹ کیا جا رہا ہے. اس کے بارے میں کیا اپڈیٹس ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اور جو فٹ بال فینس جو قطر آئیں گے حیا کارڈ پر قطر میں انٹر کریں گے، ان کے لیے جو ٹریول پالیسی کو اپڈیٹ کیا گیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. تو یہ 3 چیزیں ہیں. ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ آج 30 سپٹمبر سے ہر فرائیڈے کو دوحہ کے سینٹرل ایریاز میں ٹریفک کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے کچھ قانون بتائے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں. اور اس پر اگر آپ کو یاد ہو کہ لوسیل سپر کپ جب ہوا تھا تو اس دن بھی عمل کیا گیا تھا. اور یہ کیا ہے کہ 2 طرح کی نمبر پلیٹس والی گاڑیاں الاؤڈ نہیں ہوں گی سینٹرل دوحہ میں دوپہر 3 بجے سے لے کر کے رات کے 10 بجے تک. دوپہر 3 بجے سے لے کر کے رات کے 10 بجے تک سینٹرل دوحہ کے ایریا میں جن گاڑیوں کا نمبر پلیٹ بلیک ہے، بلیک نمبر پلیٹ والی گاڑیاں اور اورنج نمبر پلیٹ والی گاڑیاں، یعنی کہ جنرل ٹرانسپورٹ اور پرائیویٹ ٹرانسپورٹ، یہ 2 طرح کی گاڑیاں الاؤڈ نہیں ہوں گی دوحہ کے سینٹرل ایریاز میں. اور وہ کون کون سے ایریاز ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور یہ جو ایریاز ہیں اس میں ایک تو آپ رنگ روڈ سے یاد رکھیے، رنگ روڈ اے، رنگ روڈ بی اور رنگ روڈ سی. ان تینوں پہ دوپہر 3 بجے سے رات 10 بجے تک ہر فرائیڈے کو، ابھی سے لے کر کے اور ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے تک یہی رہے گا. ہر جمعے کو 3 بجے کے بعد سے یہ گاڑیاں الاؤڈ نہیں ہوں گی. رنگ روڈ اے، رنگ روڈ بی، رنگ روڈ سی. اور اس کے علاوہ ان سے ملنے والی جو دوسری سڑکیں، روڈز ہیں، جیسے احمد بن علی اسٹریٹ، الجامعہ اسٹریٹ، الخرچی اسٹریٹ، کورنش اسٹریٹ، البدا اور انیزا اسٹریٹ، اور ان سے ملنے جلنے والے اور جتنے بھی جو آس پاس کی جو چھوٹی روڈز ہیں وہ بھی. اب اس میں الاؤڈ کون سی گاڑی ہوگی؟ ایک تو اس طرح کی جو نمبر پلیٹس کے علاوہ جو گاڑیاں ہیں وہ الاؤڈ ہوں گی. ساتھ ہی ساتھ جو ریل کی، میٹرو لنک کی جو بسز ہیں وہ الاؤڈ ہوں گی. کروا کی جو بسز ہیں وہ الاؤڈ ہوں گی. اور اس کے علاوہ جو ایمرجنسی کے لیے جو گاڑیاں چلتی ہیں جو ایمرجنسی میں، ان کے لیے الاؤڈ ہوگا جانا اس دوران بھی. اور ساتھ میں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی نمبر پلیٹ گاڑی کی تو بلیک ہے لیکن اس کے پاس ایک ہی گاڑی ہے اس کے نام پہ رجسٹرڈ اس گھر میں، تو اس کو بھی جانے دیا جائے گا. ایک تو ہو گئی یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک لین ہے، اگر آپ دیکھیں گے ادھر کارنش والی سائڈ میں جائیں گے آپ تو ایک سائڈ میں ایک لین آپ کو نظر آئے گی، اس کے اوپر نیچے لکھا ہوا بھی، لکھ بھی دیا ہے انہوں نے، بس اور ٹیکسی وغیرہ. اس لین میں صرف بسز چلیں گی، ٹھیک ہے. اس میں چھوٹی گاڑیاں، آپ اپنی گاڑی لے کے مت جائیے گا. اگر آپ ادھر گاڑی لے کے جائیں گے تو آپ کو فائن کیا جا سکتا ہے. اور یہ فائن جو ہے وہ ٹریفک کے آرٹیکل 49 کے تحت کیا جائے گا. تو اس لیے اس سے بھی آپ بچ کے رہیے. جو لین بسوں کے لیے خاص ہے اس پہ بسوں کو چلنے دیجیے. اور یہ انفیکٹ یہ ایک ریہرسل ہے ایک طرح سے. ورلڈ کپ کے دوران ظاہر ہے کہ بسز کا استعمال کیا جائے گا زیادہ سے زیادہ میٹرو کے علاوہ. تو ان کے لیے ابھی سے عادت بنا لیجیے کہ اس لین پہ نہیں چلنا ہے. وہ ایک فاسٹ ٹریک ہوگا صرف بسز کے لیے، تو اس پہ. تو یہ تو ہو گئی بات ٹریفک کی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو فٹ بال فینس آئیں گے ان کے لیے ٹریول پالیسی کو کیا اپڈیٹ کیا گیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی آئیں گے فٹ بال فینس، جو کہ اسٹارٹ ہوگا 1 نومبر سے، حیا کارڈ پہ جو لوگ انٹر ہوں گے ان کے لیے یہ ہوگا کہ آپ کو آنے سے پہلے 48 hours before you have to do the RT-PCR test. ریگارڈلیس آپ کی کنٹری، آپ کہاں سے آ رہے ہیں، اور ریگارڈلیس کہ آپ کی ویکسینیشن کی کیا پوزیشن ہے، کیا اسٹیٹس ہے. 2 ویکسینیشن ہوئی ہیں، 3 ہوئی ہیں، 4 ہوئی ہیں، نہیں ہوئی ہیں، اس سے مطلب نہیں ہے. بلکہ آپ کو آنے سے پہلے 48 hours before arrival you have to do the RT-PCR اور اینٹیجن ٹیسٹ کرنا ہوگا within 24 hours before arrival from an official or a registered medical center اور registered hospital. جس بھی کنٹری سے آپ آ رہے ہیں تو وہاں سے یہ کرنا ہوگا. اور اس کی جو سافٹ کاپی ہے، اس کا جو ہارڈ کاپی ہے وہ آپ کو ساتھ رکھنی ہے QR کوڈ کے ساتھ، چاہے آپ کا اینٹیجن ٹیسٹ ہو چاہے آپ کا PCR ہو. آنے کے بعد آفٹر ارائیول آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، کوئی جو ہے ٹیسٹ نہیں کرنا ہے. اس کے علاوہ کوئی آپ کا کوارنٹین نہیں ہوگا. جو بھی فٹ بال فینس ہیں ان کا کوارنٹین نہیں ہوگا.
البتہ PCR یا اینٹیجن ٹیسٹ سے ایکسیپشن ہوگا جو بچے 6 سال سے کم عمر ہوں گے، بلو دین 6 ایئرس اولڈ چلڈرن کا نہیں ہوگا. 6 ایئرس کے بچے کہاں ہوتے ہیں؟ اینی ویز، تو جو جن کی ایج بلو دین 6 ایئرس ہے ان کے لیے کسی بھی طرح کا ٹیسٹ آنے سے پہلے ضروری نہیں ہوگا. اگر آنے کے بعد کسی کو خدا نہ کرے کووڈ پازیٹیو ہوتا ہے کوئی، تو اس کو جو آئسولیشن کی جو انسٹرکشنز ہیں قطر میں کسی کے لیے، وہ اس پر بھی اپلائی ہوں گی. ایمرجنسی کی صورت میں جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں ان میں کوئی بھی فٹ بال فین ہیا کارڈ پہ جا کے اپنا علاج کروا سکتا ہے. اچھا، پھر یہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ ٹریول کر رہے ہوں گے، جب آپ پبلک ٹرانسپورٹ کا یوز کر رہے ہوں گے، ویدر اٹس میٹرو اور پبلک بس اور ٹیکسی، تو آپ کو یو ہیو ٹو ویئر دا ماسک آل دی ٹائم. جب آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں ہیں تو فینس کو ماسک پہن کے رکھنا ہے، اور یا کسی میڈیکل فیسلٹی میں ہے، ہاسپٹل میں ہے، میڈیکل سینٹر میں ہے، تو آپ کو وہاں پر بھی فیس ماسک لگا کے رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے جی. جو ابو 18 ایئرس ہوں گے، جتنے بھی فینس جو آ رہے ہیں باہر سے، وزٹرز جو آئیں گے، ان کو اعتراض اپلیکیشن ہر وقت آن رکھنا ہوگا اپنے موبائل میں. وہ کسی بھی وقت جو ہے چیک ہو سکتا ہے. اور آنے سے پہلے آپ کا جو ہیلتھ پالیسی ہے اس کو ضرور آپ چیک کر لیجئے گا. آپ کو ہیلتھ انشورنس آپ کو کروا لینا چاہیے قطر آنے سے پہلے، تاکہ کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو. پلس یہ ہے کہ جب آپ قطر سے جانے لگیں گے تو جانے کے لیے قطر سے کوئی بھی ٹیسٹ ریکوائرڈ نہیں ہے. قطر گورنمنٹ کو کوئی ٹیسٹ ریکوائرڈ نہیں ہے. ہاں، جس ملک میں آپ جا رہے ہیں، جو آپ کی ڈیسٹینیشن ہے، وہاں کا چیک کر لیجئے. اگر وہاں پر کوئی ٹیسٹ ریکوائرڈ ہے تو وہ آپ کروا کے جائیے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ 3 باتیں آپ کو میں نے بتا دی کہ ایک تو ہر جمعے کے جمعے ٹریفک ریسٹرکٹ کی جا رہی ہے سینٹرل دوحہ میں فرام 3 to 10 PM، اور اس کے لیے میں نے بتا دی کون کون سی گاڑیاں، اور جو بسوں کی لین ہے اس میں گاڑیاں مت چلائیے گا، فائن ہو سکتا ہے. اور تیسری جو اپڈیٹڈ پالیسی ہے ٹریول کی پالیسی فٹ بال فینس کے لیے، جو ہائر کارڈ پہ انٹر کریں گے فرام 1 نومبر. ٹھیک ہے. باقی ہائر کارڈ کے بارے میں اور ڈیٹیلز ابھی نیکسٹ ویک میں آئیں گی، تو وہ پھر میں آپ کو اور بھی بتاؤں گا. فی الحال وہ طاہر کو اجازت دیجیے. فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں، یہ نیچے آپ دیکھیے جو ٹکر چل رہا ہے نا، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ کہاں کہاں مجھے آپ کیسے کیسے فالو کر سکتے ہیں. یہ آپ کو اس پہ پڑھ لیجیے گا. نیوز آف قطر ود عبید طاہر فیس بک پہ میرا پیج ہے، اور یوٹیوب پر عبید طاہر میرا چینل ہے، ٹک ٹاک پر عبید طاہر 6 میرا ہینڈل ہے. اور آپ ان جگہوں پر فالو کر کے آپ اپڈیٹ رہ سکتے ہیں قطر کے متعلق. دعا میں یاد رکھیے گا. ویڈیو کو شیئر کیجیے.